جس کی صورت دیکھنے سے خدا یاد آئے وہ میں بات عرض کر رہا ہوں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولیوں کا ذکر آیا قرآن حکیم میں نا. سورہ کہف ہے. کہف کہتے ہیں کھلے منہ والی غار. کیڑی غار؟ بولو ایک باری سارے یار. کھلے منہ والی غار جس کا اوپر سے دروازہ اوپن ہو. جب سورج نکلتا تھا نا، جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی روشنی ڈائریکٹ اس غار میں پڑتی. کہتے ہیں جی سورج جو تھا نا وہ پہلے ہی دائیں بائیں ہو کے گزرتا تھا، اس کی سمت یہی تھی. اگر یہ سمت تھی تو قرآن نے کہا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سورج کا دائیں بائیں ہونا اصحاب کہف کے لیے سورج کا دائیں بائیں ہونا من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اگر وہ پہلے ہی اس سمت پر آ رہا تھا تو پھر اللہ کی نشانی کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ نے ان ولیوں کی خاطر سورج کو دائیں بائیں کیا. کھلے منہ والی غار، اس میں نا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی آئے. دقیانوس بادشاہ نے ان پر ظلم کیا، کہنے لگا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ چھوڑ دو. انہوں نے کہا کہ ہم مر جائیں گے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں چھوڑیں گے. ان کا ذکر قرآن حکیم میں آیا، میں خود سے بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ کسی مفسر کسی کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. انہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں چھوڑیں گے، تو نے جو چاہے ظلم کرنے ہیں کر لو. اس نے اپنی فوج لگائی کہ ان بندوں کو لایا جائے. قرآن حکیم نے نا ان کی 7 تعداد ذکر کی ہے، خدا جانے وہ کتنے تھے. وہ 7 بندے آئے نا. ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس نے اپنی بکریوں کی رکھوالی کے لیے ایک کتا رکھا ہوا تھا. بڑی توجہ نہ سننا، اس نے بکریوں کی رکھوالی کے لیے نا ایک کتا رکھا ہوا تھا. جب یہ ولی آئے نا تو کتا ویکھیا نا، کتے انہاں ولیاں نو کتا ویکھ کے پہچان گیا یہ بندے عام بندے نہیں. صاحب تفسیر مزری نے لکھا اور امام قرطبی نے اس بات کو نقل کیا. آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، گھر جا کے پڑھیے گا تفاسیر، کس قدر وہ شانوں والے تھے. کتا نا ولیوں کو دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ بندے عام بندے نہیں. اس نے اپنا وہ بکریوں والا ساتھ چھوڑا، ان کو چھوڑ کے نا ان ولیوں کے پیچھے آیا. یہ جب غار میں چھپنے لگے ان میں سے ایک نے کہا یار ہمارے پیچھے دقیانوس بادشاہ کی فوج ہے، ہم اس غار میں چھپ رہے ہیں، جب ہم چھپیں گے یہ کتا آ رہا ہے یہ ہمیں دیکھ کے بھونکے گا تو فوجیوں کو پتہ چل جائے گا کہ بندے یہیں پہ ہیں، لہذا ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی غار میں نہ چھپنا. جب وہ ٹھہرے نا اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کتا پچھلے قدموں پر بیٹھ گیا. رانا صاحب اگلے پیروں نے انج آسمان وال کی تھے. فقام القلب علی رج، کتا پچھلے پیراں تے کھلو گیا، اگلے پیراں انج آسمان وال کی تے فناتا کا ادے مولا زبان دے نا تیرے یاراں نال گل کرنا چاہنا. مولا زبان دے جڑے بولے ہو اللہ تانوں سلامت رکھے. فرمایا مولا زبان دے تیرے یاراں نال گل کرنا چاہنا. کیا وہ کتا پہلے بولتا نہیں تھا؟ بولتا تھا. اس کو یہ بھی علم تھا کہ خدا چاہے تو ان ولیوں کو میری بولی میں سمجھا سکتا ہے، انہیں سنا سکتا ہے، لیکن کہا مولا مجھے زبان دے ادب والی، کیونکہ میری بولی بے ادبوں والی ہے، میں اپنی زبان میں بات کروں گا. لوگوں نے کہنا کتا ولیوں کو بھونکتا رہا تھا، مولا مجھے ادب والی بولی دے، میں تیرے یاراں نال گل کرنا چاہتا. اللہ یا رسول اللہ. میرے آقا کے غلاموں اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے فناتا کا کتا انسانی بولی میں بولا. آپ سبحان اللہ. کتا انسانی بولی میں بولا، کہنے لگا فقال لا تخاف منی انا احب اولیاء اللہ. اے اللہ دے ولیو میرے کولوں ڈر دے کیوں ہو، میں تے اللہ دے ولیاں نال پیار کرن والا. انہوں اللہ دا قرآن ذکر کر رہا ہے. فرمایا میں اللہ کے ولیوں کے ساتھ فقال لا تخاف منی انا احب اولیاء اللہ، میں ولیوں کے ساتھ پیار کرنے والا ہوں، مجھ سے ڈرو نہ. حضرت رومی کشمیر حضرت عارف کھڑی میاں محمد بخش انہوں نے اصحاب کہف کے اس کتے کی ترجمانی کی. وہ کتا اپنے ان صحابہ سے کہنے لگا میری طرف دیکھو، مجھ سے ڈرو نہ، تم مجھے دیکھ کے ڈر رہے ہو. کہا ہم نے غار میں چھپنا ہے، جب تو بھونکے گا ہمارے پیچھے آنے والوں کو پتا چل جائے گا یہ اسی غار میں لیٹے ہیں. انہیں آکے آپ کی پوچھ دے ہو نہ میں بھونکا تے نہ میں ٹوکا، نہ
میں شور مچاواں نیکاں لوکاں دی نسبت تائیں مت میں بھی بخشیا جام میں تے دعا دی سنگت لینا چاہنا اللہ نو جدوں میری اے ادا پسند آئے گی میرا بیڑا پار ہو جائے گا میں تے دعا دی نسبت لینا چاہنا حضرت عارف کھڑی میاں محمد بخش نے نسبت کا کچھ اس انداز میں بیان فرمایا کہ فضل تیرے تھی لوہے تر دے پھٹیاں تے سنگ رکھے کتے بھی جنت جان محمد ولیاں دے سنگ رکھے میں مختصر کرتا ہوں اب وہ اصحاب کہف جناب عیسیٰ کی امت کے ولی اس غار میں آئے اس غار میں آ کے انہوں نے آرام کیا اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے وہ 309 سال تک اس غار میں سوئے رہے یعنی 3 صدیاں بیت گئی 309 سال کا عرصہ وہ اصحاب کہف جناب عیسیٰ کی امت کے ولی وہ جناب عیسیٰ کے صحابی تھے انہوں نے جناب عیسیٰ کو دیکھا نہیں تھا ان کے کلمہ پڑھنے والے تھے ان کو ساتھی یہاں پہ صحابی ساتھی کے معنی میں آیا فرمایا وہ عیسیٰ کی امت کے ولی ان کے صحابی جب غار میں آئے 309 سال کے عرصے تک سوئے رہے اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر یہ اللہ کی تقدیر ہے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے اس کا ایک رستہ مقرر ہے لیکن جب اصحاب کہف اس کھلے منہ والی غار میں آئے نا اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ یعنی اللہ نے فرمایا اے سورج تو چڑھنا ضرور ہے لیکن یاد رکھی آج اس غار میں میرے یار ستے نے تیری گرم روشنی دیاں گرم کرنا میرے یاران دی نیند وچ خلل نہ پان مولا میرا تے رستہ مقرر فرمایا چڑھ دیاں سجے ہو جا ڈب دیاں کھبے ہو جا یعنی پتہ اے لگیا کہ ولی ستا ہوئے اللہ تقدیر بدلا چھڑ دے کہ ولی جاگ کے دعا کرے پھر تقدیر کھنے نہیں بدلے گی ولی اگر سو رہا ہو اللہ اکبر ولی اگر سو رہا ہو اللہ تقدیر بدلا دے والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر یہ اللہ کی تقدیر ہے سورج اپنے رستے سے نہیں ہٹتا لیکن جب وہ غار والے ساتھی آئے فرمایا جب طلوع ہونا ہے دائیں طرف ہو جا جب تو نے غروب ہونا ہے بائیں طرف ہو جا تیری گرم کرنے میرے یاروں کی نیند میں خلل نہ ڈالے پتہ یہ چلا وہ اصحاب کہف جناب عیسیٰ کے کلمہ پڑھنے والے ان کی خاطر اللہ کی تقدیر بدل سکتی ہے جس غوث اعظم نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہو جس داتا علی نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہو جس مہر علی نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہو پھر ختم نبوت پہ پہرا اس انداز میں دیا ہو قیامت تک قادیانی مہر علی کا نام نہیں بھولیں گے وہ قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال نے کہا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں تے شک کونی نہ تانوں تقدیر بدل جاندی بولو سبحان اللہ یقیناً اے شعر تانوں سارے نوں آندا ہے تے پڑھے لکھے باپ خصوصی توجہ کرنا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں کر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں